اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم عافنی فی بدنی اللہم عافنی فی سمعی اللہم عافنی فی بصری لا الہ الا انت او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں آج آپ کے سامنے شرائط نماز پہلے کیونکہ ہم کنٹینیو کریں گے۔ پہلی شرط ہم نے پڑھی تھی طہارت، اور طہارت کے اندر 3 چیزیں پاک کرنی ضروری: بدن، کپڑے اور مسلح۔ دوسرا تھا ستر عورت، مرد کے لیے ناف سے لے کر گھٹنوں سمیت، عورت کے لیے سر سے پاؤں تک ایکسپٹ ہاتھ کلائیوں تک، چہرہ اور پاؤں اس کے خارج ہے عورت سے۔ آج ہم تیسرا پڑھیں گے وضو۔ اب چونکہ ہم بالکل ریڈی ہو گئے، بدن پاک، کپڑے پاک، مصلی پہ کھڑے ہو گئے جی، تو دونوں شرطیں پوری ہو گئیں۔ اب ہم نے وضو کرنا ہے۔ وضو یونیفارم ہے، اسپرچول یونیفارم ہے خدا کے سامنے کھڑا ہونے کے لیے، کیونکہ اس کے ٹوٹنے کے اسباب اور ہیں، لیکن وضو میں مخصوص اعضاء کو دھونا پڑتا ہے۔ ہوا کہاں سے خارج ہو رہی ہے لیکن وضو ٹوٹ جاتا ہے، خون کہاں سے نکل رہا ہے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو وضو از اے اسپرچول یونیفارم، روحانی لباس ہے اس بدن اور روح کا، تاکہ روح کائنات کے ذریعے ہم روح کائنات کے ذریعے خالق حقیقی سے جا ملیں، زندہ بھی رہیں اور ملاقات بھی ہو۔ ایک تو ہے نا مرنے کے بعد ہم ملیں گے، اگر فلاں آدمی خالق حقیقی سے جا ملا، مر گیا، یہ زندگی میں ملاقات ہے۔ جو بدبخت ہے، بدتینت ہے، نمک حرام ہے، جو آدمی کھائے اس کا اور اس کی ملاقات سے اترائے، اس کی ملاقات سے ڈینائی کرے، اس کی ملاقات میں سستی کرے، یہ ملاقات ہے نماز۔ روح اور جسم دونوں کو حاضر کرنا پڑتا ہے، تب روحانیت نصیب ہوتی ہے۔ اگر روح کو بے خبر ہو تو آدمی نمازیں پڑھ کے بھی بے خبر رہتا ہے۔ آنچے خبر شد خبرش نعمت، جس کو خبر ہوئی اسے اپنی خبر نہ رہی، ہر وقت اسی کا فکر رہا۔ تیسری شرط وضو ہے۔ وضو کے لیے میں فرض 4 بیان کروں گا۔ اللہ پاک نے قرآن میں ڈائریکٹ فرض بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق فامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، صدق اللہ العظیم۔ اے ایمان والو، اذا قمتم، اذا اردتم، جب تم ارادہ کرو کس کا؟ نماز کا، فاغسلوا وجوہکم، تو اپنے چہروں کو دھوو۔ چہرے کی لیمیٹیشن، اس کی لینتھ اور وڈتھ، اس کی لمبائی اور چوڑائی شرح قرآن میں حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ اللہ نے تو مطلقاً پرنسپل بتا دیا، چہروں کو دھو۔ اب چہرہ کہاں سے شروع ہو؟ یہاں سے لے کر جہاں فور ہیڈ اسے بولتے ہیں، پیشانی جہاں سے بال نکلتے ہیں، وہاں سے لے کر اس تھوڑی تک یہ لمبائی ہے، اس کی چوڑائی ہے، کان کی یہ لو، یہ کان کی دوسری لو تک، یہاں جو ایریا ہے اس کو کور کرنا فرض ہے۔ اگر آپ کا ایک بال بھی خشک رہ گیا تو وضو کا فرض پورا نہ ہوا۔ You are not able to stand in front of Allah subhanahu wa ta'ala because you have no uniform۔ اگر بچے سکول جائیں ان کی یونیفارم نہ گھر بھیج دیتے ہیں، جاؤ ماں باپ کے پاس بیٹھو، تمہیں پتہ ہی نہیں کہ سکول کا ڈسپلن کیا ہے۔ یہ تو سکول ہے، یہ خالق حقیقی کی کوٹ ہے۔ یہاں آنے کے لیے اسپرچول یونیفارم کی کمپلیشن، کمپریہنشن بہت ضروری۔ تو میں یہ کر رہا تھا کہ چہرے کی لمبائی اور چوڑائی، اگر داڑھی ہے تو پھر داڑھی اگر گھنی ہے، بشی بیئرڈ اسے بولتے ہیں، گھنی، تو اس کے اندر خلال واجب ہے۔ اگر پتلی ہے تو پانی پہنچ جائے، دیٹس انف، سفیشینٹ، نو نیڈ مور وری۔ کئی آدمی وہم کرتے رہتے ہیں پانی چٹتے دھٹی تٹ، یہ بھی مرض ہے، شیطان کی طرف سے ہوئے وہم، اتنا وہم بھی نہ کیا کریں، بس تسلی ہو گئی، یقین
50% سے ابو یقین ہو گیا، دیٹس آل۔ شیطان ہر وقت شک ڈالتا ہے۔ دوسرا کیا ہے وضو کا فرض؟ فاغسلوا وجوہکم ایدیکم الی المرافق، اور چہروں کو دھوو ان کونیوں سمیت۔ یہ جو ہے نا کونی، ٹھیک ہے نا، اس کونی سمیت، اس تک نہیں، چونکہ احناف کے نزدیک ابتدا انتہا ابتدا میں شامل ہوتی ہے، غایت مغیہ غایت مغیہ میں شامل ہوتی ہے، یہ جگہ شامل ہے یہاں تک، اور اچھے طریقے سے آپ اسے واش کریں۔ یہ ایک دفعہ واش کرنا فرض ہے، 3 دفعہ واش کرنا سنت ہے۔ اسی طرح دوسری کلائی کو بھی دھوئیں۔ میرے خیال میں آج ہم اتنے پر ہی 2 ہی فرض بیان کریں، 2 کل انشاءاللہ ود ڈیٹیل آپ کو بیان کر کے بتاؤں گا۔ آج ایک دعا ہے جو میں بتانا ضروری سمجھتا ہوں، یہ اسپرچول سسٹیننٹ ہے، ایکسٹرا آرڈینری ڈشز ہیں اسپرٹ کے لیے۔ جس طرح آپ کھانے میں ٹکر تے بھاجی کافی ہے، نہیں سمجھا، ٹکر مطلب چپاتی اور بھاجی یعنی ہانڈی، دیٹس انف ٹو فل دا اسٹومک، لیکن ہم اس کے ساتھ سلاد رکھتے ہیں، اس کے ساتھ ہم میٹھا رکھتے ہیں، کیوں؟ پیٹ تو بھر سکتا ہے ہر چیز سے۔ جسم کو ایکسٹرا انرجی دینے کے لیے، جس طرح جسم کو موٹا کرنے کے لیے اس کا خیال رکھتے ہو، روح کو بھی موٹا کرنے کے لیے اس کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ روح زیادہ اس کا خیال ضروری ہے جسم سے بھی۔ جسم سے تو گزر جائے گی بھوکے ننگے، لیکن روح پر نہیں گزرے گی۔ روح بڑی لطیف چیز ہے، اس کا خیال نہ کیا تو چلتے پھرتے مردے بھی بن سکتے ہو۔ انک لا تسمع الموتى کہ خدا زمرے میں نہ لائے۔ خیر میں ڈیٹیل نہیں جاؤں گا۔ اللہم، اے میرے اللہ، عافنی فی بدنی، میرے بدن کو عافیت، میرے بدن میں جو بیماری ہے اس سے مجھے نجات عطا فرما، میری بدن میں جو گناہوں کی غلاظت ہے اس سے مجھے نجات عطا فرما، میرے بدن میں کوئی بیماری ہے فزیکلی، اسپرچولی، روحانی، جسمانی بیماری سے محفوظ فرما۔ فی بدنی، کیونکہ بدن روح سے ہے، روح کے بغیر بدن کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ یہ تو ایک قسم کا خول ہے، اصل میں جو پرندہ اور پنچھی ہے وہ تو روح ہے، جس کی وجہ سے بدن کی اہمیت ہے۔ موئے دی کیری اہمیت ہوتی ہے، آدم ترکے ترکے کٹو مر گئے، اور شریعت کا حکم بھی یہی ہے کہ آپ میت کو زیادہ دیر نہیں رکھ سکتے، کیونکہ وہ مٹی کی امانت ہے، اس کو ادھر پہنچاؤ۔ اللہم عافنی فی بدنی وعافنی فی سمعی، اللہ میرے جو کان میں تکلیف ہے، ہر وقت میوزک سننے کی جو مجھے شوق ہے، صبح سے شام تک میں میوزک سنتا رہتا ہوں۔ آج کل تو میں نہیں لگتا ہے کہ ایک تو دوجا بندہ گواہی ہے، ایک تو دوجا بندہ گواہی ہے، جدھر جاؤ کوئی نہ کوئی گا رہا ہے۔ تو یہ کان کی لطافت ہے، انٹرٹینمنٹ ہے۔ یہ روح گندا ہوتا ہے تو کان کو یہ ضرورت پڑتی ہے، ورنہ کان یار کے بغیر تو کوئی بات سنتا ہی نہیں۔ فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، اللہ میری آنکھ میں جو بیماری ہے، ہر وقت غیر محرموں کو دیکھنے کا جراثیم، ہر وقت پرائیاں عزتاں نو لٹن دا جراثیم، چونکہ یہ زہر آلود ہوتا ہے تیر۔ پہلا تیر آنکھ ہے، اس پر کنٹرول بڑا ضروری ہے، اس لیے اللہ اس کو عافیت دے دے، فزیکل بیماری سے اور سپریچول بیماری سے۔ اللہم انت لا الہ الا انت، اے اللہ تیرے بغیر کوئی میرا ہے ہی نہیں جو مجھے شفا دے ہر حوالے سے۔ خدا سے دعا ہے مالک اپنا پیار، اپنی حبیب کا پیار اور آخرت کی تیاری کے لیے ہمیں توفیق عطا فرما، موت پر یقین دے اس سے پہلے کہ ہم مر جائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔